والے رستے دیکھے والے ہیں، سنی ماں کا لال ہاتھ اٹھائے گا، ہم بریلی والے ہیں۔ ہیلو، ہلو، ہاں بولیے فاروق بھائی۔ کیا بات کرنا ہے بولو۔ وہ ہماری باتیں ہوئی تھی نا لاسٹ ٹائم، آپ نے کہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے روایت جو آپ بتا رہے تھے جامع ترمذی حدیث نمبر 257 سے آپ نے جو رفع استدلال دین کیا تھا۔ حدیث کو نکالتا ہوں۔ ہاں بتائے کیا استدلال ہے آپ کا اس حدیث سے رفع دین کے تعلق سے؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 257، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ اس باب میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث آئی ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین میں سے بہت سے اہل علم یہی کہتے ہیں، اور یہی سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی قول ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلی بار ہی رفع دین کرتے تھے، بعد میں نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا استدلال ہے نا اس حدیث سے؟ استدلال نہیں ہے، یہ دلیل ہے۔ ہاں تو وہی نا، آپ اس سے دلیل اخذ کر رہے ہو نا، اس حدیث سے بتا رہے ہو نا مجھے۔ استدلال جب حدیث میں ورڈ نہ ہونا اس کو بولتے ہیں کہ اس سے استدلال کیا گیا۔ یہاں پہ صاف صاف ورڈ ہے کہ نماز پڑھائی اور صرف پہلی بار رفع دین کیا، اور یہ حدیث حسن ہے، یہ دلیل ہے۔ چلیے، ابھی آپ کا وقت تھا، آپ نے باتیں کی، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی وضاحت کی، حدیث میں جو لکھا ہے بتایا آپ نے، مکمل کی بات اپنی۔ اب میں جب کہہ رہا ہوں تو آپ بھی تھوڑا خاموشی سے سننا، کیونکہ میں نے آپ کے بیچ میں کچھ بھی بات نہیں کری۔ آپ نے جو جامع ترمذی حدیث نمبر 257 جو بتایا، اس میں علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صلاۃ نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے صلاۃ پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں فاروق بھائی، اس پہ تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، پہلی بار ہاتھ اٹھانا نماز میں جو تکبیر تحریمہ کے وقت، تو اس پہ نہ میرا آپ سے اختلاف ہے نہ آپ کا مجھ سے اختلاف ہے۔ بات یہاں ہو رہی رکوع کے رفع دین کی۔ ہماری بات جو ہے جس میں ہم دونوں کا اختلاف ہے یہاں پہ ہے رکوع کا رفع دین۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس حدیث سے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، تیسری رکعت کے آغاز میں اس حدیث سے کیا حکم لگتا ہے وہ بتائیں۔ اب میں پھر سے ایک بات دہراتا ہوں آپ کو، اس میں لکھا ہے کہ اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ میں نے آپ کو اس حدیث سے بتایا کہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھانا نماز میں آغاز میں، اس پہ نہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ بھی مانتے ہو کہ شروع کا رفع دین جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور ہم بھی مانتے ہیں کہ شروع میں جو رفع دین ہے جس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اس پہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ شروع میں ایک ہی رفع دین سے نماز میں داخل ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی وہی لکھا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی۔ کلوز دا ڈور۔ اس میں جو حدیث میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صلاۃ نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے صلاۃ پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اگر بہت ایڑی چوٹی کا زور اگر آپ لگا لو اس حدیث سے یہ بات ثابت کرنے میں
تو آپ مجھے صرف اتنا منوا سکتے ہو کہ سلاد جب شروع ہوتی ہے تو صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھایا جاتا ہے. بالفرض سمجھو کہ کوئی کہے کہ بھائی نماز میں 2 بار رفع دن کر کے داخل ہونا چاہیے، کوئی کہے 3 بار، یا پھر کوئی کہے کہ ہر رکعت میں رفع دن کرنا چاہیے. تو اس حدیث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھانا اور نماز میں داخل ہونا، یہ جو ہے اس حدیث سے بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس حدیث کی اس پہ میں آیا نہیں کہ یہ حدیث کتنے لوگوں نے اس پہ جو کلام کیے، ابھی اس پہ بھی آگے آؤں گا میں. پہلا آپ یہ بتاؤ، اس سے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں کیا حکم لگتا ہے اس حدیث سے جو آپ بتا رہے ہو؟ یہ حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے. یعنی انہوں نے نماز پڑھائی اور پہلی مرتبہ ہی ہاتھ اٹھائے. تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلی مرتبہ ہی نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد نہیں اٹھاتے تھے. ورنہ پھر جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط نماز کا طریقہ تھوڑی بتائیں گے. ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ غلط بتائے. کہ کوئی گمان ہی نہیں کر سکتا سوائے شیعہ جو فرقہ ہے ان کے. تو اس حدیث سے تو واضح ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو تھی وہ صرف شروع میں ہی رفع دین کرتے تھے اور نہیں کرتے تھے. اور امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے. جس امام نے اس حدیث کو لیا اس امام نے اپنے اصول حدیث سے اس کو حسن کہا. اب دوسرے اگر آپ 1000 لوگ بھی لے کے آؤ نا کہ انہوں نے ایسا کہا انہوں نے ویسا کہا، تو ان کی بات کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. کیونکہ جس حدیث کی کتاب سے میں دلیل دے رہا ہوں اس محدث نے اس حدیث کو لیا اور تحقیق کر کے اس کو حسن کہا اپنے اصول حدیث کے مطابق. ہر محدث کا اصول حدیث الگ ہے. اچھا، کچھ راوی ایسے ہے کہ کچھ محدث اس کو ثقہ کہتے ہیں اور کچھ اس کو ضعیف کہتے ہیں. تو اگر کوئی محدث یا کوئی اسماء و رجال کے امام ضعیف بول دے یا اس راوی کو غلط بول دے تو ہم نے تو ان کے نام کا کلمہ پڑھا نہیں ہے، ہم نے تو ان کو نبی مانا نہیں ہے، ہم نے تو ان کی تقلید کی نہیں ہے، اندھی تقلید. ہم کو حدیث چاہیے تھی، ہم نے حدیث کی کتاب نکالی اور جس محدث نے حدیث کو اس کتاب میں لکھا محنت کر کے تحقیق کر کے اس محدث نے حدیث کو حسن کہا. اب دوسرے تم 10,000 لوگ بھی لے کے آؤ نا جو لوگ کہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے ایسا نہیں ہے، تو ان کی بات وہ اپنے پاس رکھے، ان سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے. ہم سیاہ ستہ کی حدیث کی کتاب ہے اور سیاہ ستہ کے جو امام ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے حدیث کو حسن کہا، تو ہمارے لیے یہ کافی ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز میں پہلی دفعہ ہی ہاتھ اٹھاتے تھے. چلیے فارغ بھائی، کافی وقت ہو گیا. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے جو بات کہی کہ چاہے آپ 1000 حدیث لے کے آ جاؤ اس بارے میں، 1000 الگ الگ حدیث نہیں بولا میں نے، اچھا ٹھیک ہے. آپ نے کہا صحیح اس سے بارے سنو اور صحیح سے جملے بولو. آپ نے جو کہا نا کہ آپ 1000 بھی
کہیں اور سے بھی بتائے تو ہم یہ بات نہیں مانیں گے۔ 1000 لوگوں کو آپ لے کر کے آئیں، انسانوں کو، جی 1000 انسانوں کو لے چلیے، کر کے آئیں بس اور ابھی وہ بھی لکما بولے دے، نا کہ ہاں یہ بس صحیح نہیں ہے، آپ نے غلط جو نہیں کہا ہے، آپ ہی ایسا کی ہے، بات تو ان کی کوٹ بات کی کرتا ویلیو ہوں میں۔ نہیں ہے۔ چلیے آپ ہی کی بات کوٹ کرتا ہوں میں، آپ نے جو یہ بات کہی نا اس بنا پر، ابھی آپ 1000 لوگوں کے اجماع کو بولتے ہیں کہ میں رد کر دوں گا۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ اجماع سے چلنا چاہیے بھائی، جس طرف زیادہ جمہور لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کے توڑ کے ان کی باتوں کو نہیں مان کے آپ کہہ رہے میں اس ایک کی طرف چلوں گا جس میں یہ بات کی وضاحت ہی نہیں ہے کہ رکوع کے رفع دین اس سے منسوخ ہو رہا ہے۔ اب میں پھر سے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں جو آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں حدیث پھر سے پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صلاۃ نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے صلاۃ پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ دیکھیے اس میں نماز کا آغاز ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ نماز کا جو آغاز ہے، تو انہوں نے صلاۃ پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، مطلب پہلی مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے نماز میں داخل ہو گئے۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائی اس میں تو نماز رکوع تک پہنچی نہیں۔ ہم جب حدیثیں بتاتے ہیں آپ کو، مثال کے طور پہ میں کوئی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں عبداللہ بن عمر کی یا پھر کسی بھی صحابی کی، تو ہم تو اس میں پورا ذکر کرتے ہیں نا کہ صحابی نماز میں داخل ہوئے، پہلا رفع دین کیے، صحابی رکوع سے پہلا رفع دین کرے، صحابی رکوع کے بعد رفع دین کرے، صحابی نے تیسری نماز کے آغاز میں رفع دین کرے۔ جب ہم اس طریقے سے پوری ڈیٹیل آپ کو دیتے ہیں تو آپ ان شارٹ بات کر کے آپ سمجھ جائیں گے کہ بھائی میں نے جو کہا وہ ثابت ہو گیا۔ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے نا فاروق بھائی، آپ کو صحابی کی نماز رکوع تک بتانی ہوں گی کہ صحابی اپنی نماز کو رکوع تک پہنچائے، یا رکوع کا ذکر ہی نہیں ہے، آپ رکوع تک آئے نہیں اور کہہ رہے ہو کہ بھائی رکوع کا رفع دین جو ہے منسوخ ہو گیا۔ اس میں تو صرف عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے رسول کی طرح نماز پڑھ کر دکھائی، اور یہ حدیث یہ موقوف ہے، صحابی بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ پڑھ کے دکھا رہے کہ اللہ کے رسول کی نماز، اور تو انہوں نے صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور رفع دین پہلی مرتبہ کیا اور نماز میں داخل ہوا۔ میں اس پہ آپ کے ساتھ میں اتفاق رکھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا کے رفع دین کر کے نماز میں داخل ہونا چاہیے۔ اس میں تو کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ رکوع میں جو ہے رکوع کا رفع دین اس سے منسوخ ہوتا ہے۔ اب چلیے میں تمہیں اور بھی باتیں بتا دوں، آپ ہی کا ایپ ہے، آپ ہی نے یہ سنی اسلامک ایپ آپ نے بتایا اس دن بتائے تھے نا، جی آپ کی ایپ سے میں بتاتا ہوں۔ اس میں حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 751، جی تو اس میں صاف لکھا ہے عبداللہ بن محمد زہری سفیان نے یزید سے حدیث شریف کے مطابق روایت کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ پھر ایسا نہ کرتے، یعنی دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے کہ لفظ نہیں ہے، ذکر نہیں ہے اس میں۔ سفیان نے کہا ہم سے کوفے میں کہا گیا، سنیے مطلب یہ بات کہاں سے بتائی گئی؟ کوفے میں کہا گیا کہ پھر ایسا نہ کرتے، ٹھیک ہے، تو یہ کوفہ سے یہ باتیں داخل کی گئی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روایت کیا ہے اس حدیث کو حشیم اور خالد اور ابن ادریس نے یزید سے، لیکن یہ ذکر نہیں کیا کہ پھر ایسا نہ کرتے، یعنی آپ جو سے استدلال کر رہے ہو نا کہ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، تو اس میں تو رکوع تک دوبارہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہی نہیں، اور جو ذکر کیا وہ تو کوفہ میں داخل کیا گیا۔ خود آپ اگر سنی اسلامک ایپ آپ کے پاس ہے تو ایک بار آپ اوپن کرے اور آپ خود پڑھے 751، یا تو آپ کا ایپ بھی وہابی ہو گیا اور آپ وہ حدیثوں کے مطابق بات تو کر لیں گے، حدیث اپنے ایپ سے پڑھ تو لیں گے، پر اس پہ آپ کا عمل ثابت نہیں ہوگا نا، کیونکہ آپ عمل سے انکار کر رہے ہو اپنے۔ میں چاہتا ہوں آپ وہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 751 ذرا پڑھ کے سنائیں مجھے اور اس کی وضاحت کریں۔ میں نے دلیل دیا آپ کو ترمذی شریف حدیث نمبر 257، میں نے ابو داؤد کی دلیل نہیں دیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ابھی میں سنن ترمذی پہ بھی آتا ہوں۔ چلیے ابھی نہیں میں اگر آپ چاہتے ہو مجھے بولنے دو، تمہارا ٹائم ختم ہوا نا ابھی۔ تو
ابو داؤد کی جو حدیث پڑھی آپ نے تو وہ میری دلیل ہے ہی نہیں. میری دلیل ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی رسول نے نماز پڑھائی مطلب صرف پہلی دفعہ رفع دین کیا اور پھر چلے گئے کہ دیکھو تکبیر تحریمہ میں رفع دین کرتے تھے اللہ کے نبی، اس کے بعد کچھ کرتے ہی نہیں تھے، نہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، نہ دوسری سورت ملاتے تھے، نہ رکوع کرتے تھے، نہ سجدہ کرتے تھے، نہ قعدہ کرتے تھے، نہ سلام پھیرتے تھے. کوئی بھی بک دے. تمہاری باتوں کا تو یہ مطلب ہو رہا ہے. جب صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صرف تکبیر تحریمہ والی تھی؟ صرف تکبیر تحریمہ اللہ اکبر بول کے بعد چلے جاتے تھے؟ نہیں نا، سلام پھیرنے تک کی نماز تھی نا. تو نماز پڑھائی مطلب پوری نماز پڑھائی، کیونکہ کوئی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آدھی نماز پڑھے نہ پڑھائے، اور نہ کوئی صحابی سے ہم یہ گمان ہی نہیں کر سکتے کہ وہ آدھی نماز پڑھے یا پھر آدھی نماز پڑھائے یا آدھی نماز لوگوں کو سکھائے. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ بھائی ڈیٹیل دو، تو ڈیٹیل والی حدیث دوسری ہے. پھر مسند حمیدی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 626 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلا اس پہ ہم لوگ آئیں گے. سنیے نہیں، پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو مکمل. بھائی میں اس پہ بات کرنے آیا، آپ دوسری جگہ جم مت مارو، آج مکمل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پہ ہی بات ہوگی. ہو جاؤں گا اس کے بعد آپ بولنا. آپ نے کیا کہا کہ مجھے ڈیٹیل دو کہ رکوع میں جاتے وقت ایک بات ایک لائن کمپلیٹ ہو جان دو، پھر اس کے بعد دوسری بات پہ آئیں گے ہم لوگ. عبداللہ بن مسعود پہ بات کرو، پہلا اس روایت پہ بات کرو. پورا ڈیٹیل دو تو میں آپ پوری ڈیٹیل والی حدیث بھی بتا رہا ہوں. میں اگر آپ ڈیٹیل کا لفظ استعمال نہیں کرتے تو میں نہیں پڑھتا. اسی لیے بولا گیا کہ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی بولو. بھائی اس سے اچھا ٹائمر رکھ دو تم اپنے. نہیں، ٹائمر کی بات ہی نہیں ہے، تم 5 منٹ بھی بول لو، کوئی ایشو نہیں. ابھی آپ اپنا باری اسٹارٹ کر دو بھائی، لیکن جو ورڈ تم بولو گے، جو ڈیمانڈ مجھ سے کرو گے، میں اس کا جواب تم کو دوں گا. بولو چلو ٹھیک ہے، آپ بولو چلو. آپ مجھے معلوم ہے آپ سے کچھ بات کر کے مطلب نہیں، آپ وہی بات کرو. چلو مسند امیدی کی آپ بات تو مت بولو نا، پھر ادھر ادھر کی بات مت کرتے. تم حضرت عبداللہ ابن مسعود پر ہی رہتے نا. ڈیٹیل والی حدیث بتاؤ. میں اس پہ رہوں گا انشاءاللہ، میں تو اس پہ رہوں گا. آپ چاہے کہیں پہ بھٹکو، میں اس پہ رہوں گا. چلو تم نے ہی کہا تھا نا ڈیٹیل والی حدیث بتاؤ، تو ڈیٹیل والی بتا رہا ہوں. میں نے یہ کہا کہ اسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہی آپ رکوع تک نماز بتائے، تو آپ دوسری حدیث سے استدلال کر رہے ہو. تو پھر تو میں بھی بول دوں گا کسی ایک صحابی سے پوری نماز ثابت کر کے بتاؤ. نہیں کر سکتے. تو پھر آپ یہ کہہ دو کہ عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ عنہ ان کی حدیث میں رکوع کا رفع دین منسوخ ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. جب آپ پہ اس پہ کوئی دلیل نہیں، آپ خود کہہ رہے ہو اس میں دلیل نہیں، اس لیے آپ دوسری جگہ آ رہے ہو. تو میں کہہ رہا ہوں بھائی پھر مان لو. ڈیٹیل مانگا تو میں ڈیٹیل والی حدیث بھی دے رہا ہوں. ہمارے پاس دلیلوں کے امکان ہے. آپ اپنی باری جو حدیث تم کو چاہیے وہ حدیث ہم دیں گے. میں خاموش ہوں، آپ اپنی باری مکمل کریں. ایک بات یاد رکھو کہ کسی ایک صحابی سے پوری نماز تم ثابت کر ہی نہیں سکتے. تم کو بہت سارے صحابی کا میں نے یہ مطالبہ کیا ہی نہیں بھائی، میں نے یہ آپ سے مطالبہ کیا ہی نہیں. آپ جس حدیث سے یہ بات ثابت کر رہے ہو کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث بتا رہے ہو، میں تمہارے ٹائم بولا تھا کیا؟ تو پھر مجھے پوچھو مت نا، آپ مجھے پوچھو مت. تو خاموش رہو نا. پھر جب میں بول کے خاموش ہو جاؤ پھر تم بولو. اسی لیے میں بات نہیں کر رہا تھا، سر دکھنے لگتا ہے ایسے. ارے اللہ کے بندے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں آیا. آپ ہے نا اپنی باری پہ بات کرو، ختم کرو. تو وہی تو میں بول رہا ہوں نا کہ میں چلو ختم کرو. چلو آپ کی باری پہ بات کرو. چلو بھائی ابھی فضول باتیں مت کرو یار، مت بناؤ باتیں. آپ بات شروع کرو. چلو ایک بات یہ بھی میں بتانا چاہ رہا ہوں ہماری عوام کو کہ یاد رکھیے کہ کسی ایک صحابی سے پوری نماز کوئی ثابت نہیں کر سکتا.
اور کسی ایک حدیث کی کتاب سے بھی پوری نماز کوئی ثابت نہیں کر سکتا. پوری نماز ثابت کرنے کے لیے بہت ساری کتابیں، بہت سارے صحابہ، بہت سارے تابعین کا سہارا لینا پڑتا ہے. چلو اب ڈیٹیل والی حدیث. مسند حمیدی حدیث نمبر 626. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حدیث بیان کرتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نے نماز شروع کی تو شروع میں ہاتھ اٹھایا، اور جب ارادہ فرمایا رکوع کرنے کا اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا اور نہ دو سجدوں کے درمیان رفع یدین کیا. یہ ڈیٹیل والی حدیث ہے کہ رکوع میں جاتے وقت بھی، رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا. یہ ہماری ڈیٹیل والی حدیث. اب بولو. چلیے ٹھیک ہے فاروق بھائی، اس طریقے سے بات ہے نا نہیں ہوگی بھائی. یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہمارے بیچ کافی ساری اس پہ آوازیں بلند بھی ہوئی بھائی. میں آپ سے بھائی جب میں بولوں تم بیچ میں نہ بولو، تم بولو گے تو میں بیچ میں نہیں بولوں گا، آرام سے بات ہوگی. نہیں، لیکن جب ایک بات ہم نے طے کر لی تھی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت پہ ہماری بات ڈیٹیل والی تم نے مانگا تھا، ارے بھائی ڈیٹیل دیا. ابھی میری باری ہے نا اپنا فاروق بھائی، تو ابھی ٹھیک ہے اپنی بات شروع کرو، پھر شروع کرو اپنی بات. ہاں میں شروع کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے جو کہی یہ بات کہی نا کہ بھائی پوری نماز جو پڑھنے کے تعلق سے کہا کہ پوری نماز کے لیے الگ الگ حدیث ہے، اور اس طریقے سے آپ نے پھر دوسری حدیثوں سے استدلال کیا. تو بھائی اسی طریقے سے جب آپ کہہ رہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں چلو ہم اس پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. میں یہ بات نہیں کہا کہ بھائی ایک ہی حدیث سے ہم لوگ تمام باتیں ثابت ہوتی ہے، میں نے ایسا کوئی بات میں نے کہی نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس بارے میں جب آپ ایک دم دھڑلے سے کہتے ہو نا یہ بات کہ بھائی سینہ ٹھوک کے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس سے آپ لوگ یہ بات ثابت کر رہے ہو کہ 257 میں لکھا ہے کہ بھائی عبداللہ بن مسعود نے بتایا کیا میں تمہیں اللہ کے رسول کی طرح نماز پڑھ کے نہیں دکھاؤ، اور پھر انہوں نے نماز کے آغاز میں رفع یدین کیا. یہ بات کو لے کر آپ رکوع کے رفع یدین کو منسوخ کر رہے ہو یا پھر اس کا انکار کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی نے اس طریقے سے رکوع میں نہیں کیا؟ صحابی بتا رہے، صحابی تو یہ بتا رہے کہ اللہ کے رسول نماز کے آغاز میں اول مرتبہ رفع یدین کرتے تھے. اس سے ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے کہ اول مرتبہ رفع یدین کتنے ہوں گے. میں نے آپ سے کبھی اس بارے میں سوال کیا بھائی نماز میں داخل ہونے کے لیے ایک واحد رفع یدین پہ نماز میں داخل ہوتے یا کتنے رفع یدین پہ، یا پھر ہر 4 رکعت ہے تو ہر 4 رکعت میں الگ الگ رفع یدین؟ بہت سے بہت تم یہ حدیث سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بات ثابت کر سکتے ہو بہت سے بہت کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز میں داخل ہونے کے لیے اول مرتبہ جو رفع یدین کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے اس طریقے سے پہلی مرتبہ ہی رفع یدین کیا. بہت سے بہت آپ یہ استدلال کر سکتے ہو، حدیث میں وہی لکھا ہے. آگے مکمل نماز کی جو بات ہے میں نے آپ سے کہی نا اس بارے میں کہ جس بات کی ہم آپ کو دعویٰ کرتے کہ اللہ کے رسول نے جو نماز پڑھی اس میں رکوع میں بھی رفع یدین کیا، رکوع کے پہلے بھی، رکوع کے بعد بھی، تیسری رکعت کے آغاز میں بھی. تو اس طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث آپ بتانے میں ناقابل ہو گئے، اب میں آپ کو یہی حدیث میں بتاتا ہوں جس میں مکمل روایت ہے. ایک منٹ، ہاں، جامع ترمذی حدیث نمبر 255. ابھی آپ نے جو کہا نا کہ انہوں نے حسن کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے، تو امام ترمذی کیا کہہ رہے پہلا آپ وہ بھی جان لے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ، جامع ترمذی حدیث نمبر 255، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو میں نے 257 والی پہ بولا ہوں. ارے بھائی مجھے اپنے وقت پہ بولنے دو نا، آپ کیوں ٹوک رہے ہو؟ نہیں، تم نے ایک جھوٹ بولے نا ابھی. بھائی میں نے اس کس سے طریقے بولا؟ سے بات نہیں ہوگی. اپنا فاروق بھائی آپ کہے کہ بھائی آپ میرے بیچ میں بولتے ہو میں خاموش رہتا ہوں، میں نے خاموش بولو گے تو آپ کو روکا جائے گا نا.
کہ اچھا جھوٹ تو پہ پھر جھوٹ بولتے نہیں تو جاؤ گے؟ پھر اس طریقے سے میں بھی کہوں گا آپ نے جھوٹ بولا بول کے میں بھی آپ کو بیچ میں تم نے ٹوکوں گا، مجھے بات کیا ہوگی نا. کہا کہ دیکھو تم نے فاروق بھائی، کہا کہ امام فاروق ترمذی نے بھائی اصول حسن طے کہا کر لو. اور فاروق بھائی حدیث نمبر کون سی بتا رہے ہو؟ فاروق 256 بتا رہے بھائی سنیے نا اصول طے کر ہو. لو. میں سنو نے حدیث نمبر بات 257 بتایا اور حدیث نمبر 257 کو امام ترمذی نے حسن کہا. فاروق بھائی ٹھیک اصول ہے؟ طے کر لو کہ ہم ہاں، کسی اور حدیث پہ بات نہیں کر رہے، صرف عبداللہ بن مسعود کی حدیث پہ بات ہم کریں. تو آپ ساری پہلا حدیث پہ بات کریں گے. ہاں تو پھر ہمارے لیے مجھے کیوں نہیں سارے کرنے دے صحابہ رہے ہو؟ حجت، ارے تو پھر ساری مجھے کیوں نہیں حدیث کی کرنے دے کتابیں رہے ہو؟ حجت، ارے تو مجھے کیوں نہیں ہمارے کرنے لیے دے رہے ہو سب پھر؟ حجت ہے. کرو ارے تو لیکن پھر جھوٹ مجھے بول کیوں کے روک کرو رہے گے. ہو؟ جھوٹ بول کے کرو گے. یہ کیا آپ تو ظلم کر رہے ہو بھائی، آپ خود ارے کہہ رہے ہو اور مجھے منع تم نے کر ابھی رہے ہو. اس سے پہلے کیا بولا؟ ابھی جب میں نے تم کو آپ ٹوکا مسند امیدی سے کہ حدیث تم پڑھے، نے بولا پھر آپ نے مجھے بولا اصول بتایا، اب میں 256 جب کو پڑھنے گیا تو آپ امام مجھے روک رہے ہو. ترمذی نے حسن کہا. ارے پر میں آپ نے کو کیا ہو گیا اگر 257 میں والی یہ حدیث پڑھ رہا بتایا. ہوں تو اتنی نفرت؟ تو میں نے آپ کی حدیث سنی نا بھائی. تم کو نفرت ہوئی نا حدیث سے؟ کیوں روک رہے ہو 257 سے مجھے؟ نفرت تو تم کو ہوئی نا. فاروق بھائی مجھے کیوں روک رہے ہو حدیث پڑھنے سے؟ میں نے تو آپ کی جھوٹ کیوں حدیث بول رہے ہو؟ سنی بھی، آپ نے پڑھا بھی، اور میں نے ارے آپ کی حدیث اچھے پڑھنے سے سے نہیں روک رہا ہوں، جھوٹ بولنے سے روک رہا ہوں. مطلب حدیث کے میں نام جھوٹ پہ جو لکھا ہے. جھوٹ بول رہے ہو اس سے روک رہا ہوں. تو مطلب میں اپنی باری پہ بول سکتا ہوں یا نہیں بول سکتا ہوں؟ فون رکھ دوں؟ جھوٹ آپ نہیں کیا بول سکتے چاہتے ہو؟ بھائی، جھوٹ مطلب بالکل نہیں بول سکتے. 255 سچ سچ جامع بولنا ہے. ترمذی حدیث نمبر 255 جھوٹ ہے؟ میں یہی پڑھ رہا ہوں نا، اور کچھ تھوڑی جھوٹ بول رہا ہوں. نہیں، جو یہ تم جھوٹ نے ہے. آگے بولا کہ تم نے کہا یہ جھوٹ ہے. جو تم نے میری طرف جھوٹ بھائی منسوخ کیا جو کہ تمہاری عادت ہے. ارے تو اللہ کے میں ان بندے، لوگوں میں جب سے میں نے نہیں ہوں جیسی کہ جامعہ کوئی میرے اوپر ترمذی جھوٹا 255 الزام پڑھنا لگائے شروع اور میں کرا، سن تمہیں لوں. ایسا کانٹا لگ گیا کہ تم پتا تم کو نہیں کہ کانٹا تمہیں. لگا نا نبی کی نماز سے، تم کو نفرت ہوئی نا. صحابہ کی نماز سے تم کو نفرت ہوئی. آپ نے اپنی باری پہ بات کی، میں نہیں ٹوکا ہاں، بھائی. اب آپ پھر مجھے سے بولو، بولنے جھوٹ دو نہیں گے یا بولنا. نہیں دوں گے؟ ابھی چلیے. بولو، جھوٹ جامع ایک لفظ نہیں ترمذی بولنا. حدیث نمبر 255. اسی لیے بولتا ہوں کہ جتنا بولنا ہے بھائی ضرورت ہے اتنا ہی بولو. خاموش رہو نا یار، میں تمہارے وقت پہ نہیں بات کرتا ہوں فاروق بھائی. تو میں جھوٹ بولتا نہیں ہے تو تم کیوں کرو گے بھائی؟ اچھا میں نے کیا جھوٹ بولا بتاؤ؟ چلو میں ابھی جو لکھ جھوٹ دیتا ہوں. بولے گا اسی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے نا. کیا جھوٹ بولا میں جو بتاؤ؟ جھوٹ بولے گا نہیں اس کے ہاتھ کون کاٹے گا؟ چلو شروع کرو تمہاری بات. میں کیا جھوٹ بولا بولو تو بھائی. بس ارے میں نے 257 نمبر حدیث بتایا، تم کچھ اور حدیث نمبر کو لے کر کے بول رہے ہو کہ دیکھو تو پھر تم نے کہا. تم مسند امیدی کی حدیث کیسا پڑھے؟ تمہارے لیے رولس الگ منہ ہے، سے میرے پڑھا لیے میں نے. رولس الگ ہے. ہاں منہ سے پڑھا. تم تو نے میں بولا کیسے پڑھ ڈیٹیل رہا دے ہوں؟ تو میں نے ڈیٹیل دیا. تو ڈیٹیل میں بھی والی تو حدیث بتایا. ارے تو تم نے کہا تو ہر حدیث پڑھو نا، پڑھا. حدیث پڑھو نا. تو میرے اوپر جھوٹ کیوں منسوخ کر رہے ہو کہ تم نے بھائی ایسا بولا؟ زبردستی کا میں نے تو تم بولا جھگڑا ہی نہیں. بنا رہے ہو بھائی. میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں تو حدیث ہی پڑھ رہا ہوں. تمہیں ایسا کیا ارے لگ یار گیا تم بھائی؟ کیا شارٹ حدیث ٹرم پڑھنے میموری پہ لاس تمہیں ہو. اتنا شوق ہو گیا ہے تم؟ اس کے فاروق بعد بھائی جب تم اس سنو طریقے گے نا سے تو تم بات کو نہیں سمجھ میں ہے. آئے گا. بات کا بھتنگڑ مت حدیثوں سے بناؤ اللہ کے نفرت مت بندے. کرو. اللہ کے نبی کی نماز سے نفرت مت کرو. بھائی دھمکا صحابہ رہے ہو کی یار، نماز تم سے تو نفرت مت کرو. دھمکا رہے ہو. ابھی تم ہی بات تو کو ایسے بنانا لفظ ہے یا استعمال کر رہے بگاڑنا ہو ہے نا، فاروق یاد بھائی؟ رکھنا. الٹیمیٹلی ایک بات کہہ دو، بات کو بنانا ہے یا بگاڑنا ہے؟ ارے میں تو بول رہا ہوں جھوٹ مت بولو، باقی جو بولنا ہے بولو. ارے میں حدیث پڑھ رہا ہوں نا، جھوٹ کیا بول رہا ہوں؟ 255 حدیث نہیں بولا پڑھے تو صحیح تم نے. ارے بھائی ترمذی تم کی؟ شارٹ ٹرم میموری لاس ہو بھائی. تم جو بولتے ہو تم کو یاد ہی نہیں رہتا ہے. مطلب تم مسند اسی امیدی لیے کی تمہیں نا حدیث پڑھ سکتے ہو، تم دو کوئی بھی موبائل حدیث رکھا پڑھ کرو. سکتے ہو. ایک ٹھیک دوسرے ہے، موبائل سے بھی ریکارڈ کیا کرو. کہا ایسی تو کچھ تم نے بات کیا آئے تو اس کو کہا ریوائز بھائی؟ کر کے کوئی سن بھی لیا کرو. حدیث کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے، پوری نماز پڑھو کو نا. الگ الگ جگہ لیکن سے میرے ہے. اوپر جھوٹ کیوں باندھ رہے ہو تم؟ ایک صحابی سے نماز نہیں، کئی صحابی سے نماز ثابت کریں گے. تم ارے نے کہا. اب جب میں نے ہزاروں عبداللہ حدیث بن پڑھو، عمر کی حدیث پڑھی تو آپ کو کانٹا لگ گیا لاکھوں بھائی. حدیث پڑھو، ہزاروں حدیث کی کتابوں سے دلیل دو. تو پھر خاموش رہو نا. ہم کو کوئی پریشانی نہیں. جھوٹ نہیں بولنا صرف میرے اوپر، جھوٹا الزام نہیں لگانا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہاں. جھوٹ ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث جھوٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے، ابھی خاموش رہو، اپنی باری پہ بات کرنا. ابھی اسی لیے بول رہا ہوں دیکھو تھوڑا بادام ودام لے کے بیٹھا کرو. میری باری آئے تو آپ تھوڑا مجھے کھایا نہیں کرو لگتا تو آپ یاد بات رہے گا. بنانے کی کوشش کر رہے ہو یار. دیکھو میں ابھی ایک اصول مناظرہ آپ کو بتاتا ہوں بھائی. آپ اپنی باری پہ نا فاروق بھائی کتنی بھی کچھ بھی بات کرو، آپ چاہے حلوہ بنانے کی ریسیپی دو، میں خاموش رہوں گا، نہیں بولوں گا بیچ میں بھائی. لیکن میری باری پہ نا میں بھی آپ اگر کو میں وہی بول سنو رہا نا، ہوں کہ سنیں آپ نا. اپنی باری میں اونٹ کا پیشاب، اونٹ کے پیشاب کا شربت، اونٹ کے گوبر کا حلوہ، اونٹ کے گوبر کی مٹھائی بنانے کی ریسیپی بتاؤ، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے.
چلیے لیکن آپ جھوٹ پتا نہیں چلا بولنا میرے حدیثوں اوپر. سے کس کو نفرت ہے؟ اللہ کے رسول نفرت صلی تم کو اللہ ہے نا علیہ اللہ کے وسلم نبی نے کی حدیث سے, اللہ اس کے نبی وقت کی میں نماز سے تم فرمایا کو نفرت کہ ہو گئی ہے. اس وقت میں جو مرض ہوا تھا اس کی دوائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اونٹ کا پیشاب پینے کی حدیث ہے. ہاں وہ اب اس منافق لوگ حدیث تھے سے نا, بھی ہاں وہ اچھا لوگ صحابہ کرام کو قتل کیے اچھا تو مطلب اور نبی بھاگ صلی اللہ گئے. علیہ وسلم نے نبی منافقوں صلی کے اللہ لیے علیہ وسلم غلط نے حکم ان کو بتایا تھا, صحابہ غلط کو حکم بولا بتایا کہ تھا. ان کو پکڑ کے لاؤ. تو تم صحابہ نے مذہب ان کس کو کا پکڑ بنا کے رہے ہو؟ لایا اونٹ کا پیشاب پینے کے لیے کون کہا اور تھا؟ ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے. ان اچھا کو اونٹ کے تڑپتی پیشاب دھوپ پینے سے میں شفا ملی یا نہیں پھینک ملی؟ دیا گیا ارے بھائی اور اونٹ کا اسی پیشاب پینے حالت سے میں وہ شفا مر ملی تھی گئے. یا نہیں ملی تھی ان تو لوگوں کو؟ تم بھی اونٹ کا منہ پیو اور ویسے ہاتھ پیر کٹواؤ اور ویسے دھوپ اللہ میں کے پڑے رسول رہو کی اور مرو. حدیث کا مذاق بنا رہا ہے. اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا اور انہیں شفا بھی ارے تو ملی میں تھی, منع کیا کر رہا ہوں بھائی, تو وہ پھر اس کرو طریقے سے دودھ پیو. مذاق بنا رہے ہو تم ارے اونٹ تو کا حلوے پیشاب کا تو بھائی. مذاق بنا رہا ہے تو ہاں اللہ کے سنیے, نبی اب کی میں جو تمہارے حلوے پسندیدہ کا چیز جواب ہے. دیتا ہوں, سنو. یہ حلوہ ہے نا تو نے اپنی بولا کہ میں باری نے پہ بولا, سنیے تم نے تو ارے تو حلوہ حلوہ تم نے بولا کہ میں نے بولا, تو نکالا کیوں تو نے حلوے کی بات؟ بھائی اتنا مت غصہ ہو. ارے تو تو نے حلوے کی بات نکالا کیوں پھر؟ اسی لیے میں بولا تھا ادھر ادھر کی بات تو کرتا ہے, اسی لیے تیرے سے بات کرنا من نہیں ہوتا ہے. عبداللہ بن ابے تیرے عمر باپ کی کا جا حدیث کیا پڑھا پہلی تو بات بھائی بتا, آگ بتولا میں ہو حلوہ گیا. کھاؤں شربت نہیں ہوں, تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ تیرا باپ کھلا فاروق رہا ہے بھائی, کھلا رہا ہے فاروق نہیں بھائی نا. احترام سے بھائی, اللہ میں کی آپ دی کے ہوئی نعمتیں ہیں, میں حلوہ بات کھاؤں پہ شربت کسی پیوں پہ نہیں جا بریانی رہا کھاؤں, ہوں. تیرے باپ کا جا کیا رہا ہے؟ تو نے بولا کیسے حلوے کی بات؟ بھائی آپ کی کیوں میرے سے نکالا کچھ حلوے کی پرسنل بات؟ دشمنی ہے, ٹھیک ہے کہہ دو, کوئی تکلیف نہیں ہے, پر ارے دین کے معاملے میں میں تو بھائی تیرے سے ملا نہیں بالکل ہوں آج تک, برداشت تیرے نہیں. سے دشمنی کیا رہے گی میری؟ دین کے معاملے میں اسی لیے میں کوئی بولا تھا, فضول باتیں نہیں کرو تو بھائی. فضول آ باتیں جاؤ, تو کر رہے ہیں نا جاہل. تو نے بولا نا حلوے کی بات, تو نے نکالا کہ میں نے نکالا پہلے؟ چلو بھائی آپ کی بھڑاس پوری ہو جائیں گی تو مجھے کہنا, میں ہاں حدیث پڑھنا شروع کر دوں گا. ٹاپک پہ آؤ اور جھوٹ نہیں بولنا. چلو بسم ٹاپک پہ اللہ آؤ. الرحمن الرحیم. جامعہ ترمذی حدیث نمبر 255. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلاۃ شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل کرتے, اور جب رکوع کرتے اور رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو بھی اس طرح دونوں ہاتھ اٹھاتے اور رفع دین کرتے. ٹھیک ہے, ابھی یہی حدیث کو اگلی حدیث 256 میں امام ترمذی نے کیا کہا ہے, آئیے دیکھتے ہیں اسی حدیث کے بارے میں. 256 میرا تھوڑا نیٹ سلو چل رہا ہے. ایک منٹ. ہاں, امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمر, جو پچھلی حدیث میں نے پڑھا تھا نا 255, اسی کے بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں 256 میں, ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے. اس باب میں عمر, علی, وائل بن حجر, مالک بن حویرث, انس, ابو ہریرہ, ابو حمید, ابو واسد, سہل بن سعد, محمد بن مسلمہ, ابو قتادہ, ابو موسیٰ اشعری, جابر اور عمیر لیثی رضی اللہ عنہم سے بھی حدیث آئی ہے. یہی صحابہ اکرام میں بعض اہل علم جن میں ابن عمر, جابر بن عبداللہ, ابو ہریرہ, انس اور ابن عباس, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ شامل ہے, اور تابعین میں سے حسن بصری, عطا, طاؤس, مجاہد, نافع, سالم بن عبداللہ, سعید بن جبیر وغیرہ کہتے ہیں. اور یہی مالک, معمر, اوزاعی, ابن عینہ, عبداللہ بن مبارک, شافعی, احمد اور اسحاق بن راہو یہ بھی کہتے ہیں. عبداللہ بن مبارک, آپ سنیے عبداللہ بن مبارک کیا کہتے ہیں. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کی حدیث دلیل صحیح ہے. پھر انہوں نے بطریق زہری سے روایت کی ہے, اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے والی ثابت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اب یہ حدیث کو خود امام ترمذی شروع میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن عمر والی حدیث کیا ہے؟ حسن ہے، صحیح ہے. اب میں آگے پڑھتا ہوں. مالک بن انس صلاۃ میں رفع دین کو صحیح سمجھتے تھے. عبد الرزاق کا بیان ہے. اچھا میں ایک بات کہہ دوں، اس میں ایک بات اور کہی گئی ہے. جی ہاں، سفیان وینا عمر بن ہارون اور نظر بن شمیل اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے جب صلاۃ شروع کرتے اور جب رکوع کرتے تھے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے. اب مجھے اس میں ایک بات کہنی ہے کہ اگر امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ رکوع میں رفع دین کو منسوخ کرنے کی دلیل ہے، جو جس سے یہ استدلال کر رہے 257 میں، تو امام ترمذی نے 255 میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو صحیح اور حسن کہا ہے. اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ جامع ترمذی میں امام ترمذی کہہ رہے کہ ایک جگہ یہ حسن ہے اور اس سے رفع دین ترک ہونے کی دلیل اخذ کر رہی ہے اس حدیث سے، اور دوسری جگہ کہہ رہے امام ترمذی عبداللہ بن عمر کی روایت کو ہی کہہ رہے کہ یہ جو ہے یہ صحیح ہے، حسن ہے، اس طریقے سے وہ کہہ رہے، اور ڈھیروں صحابی کی نام باقاعدہ نام سے فہرست لگا دی. اس میں صحابی، تابعین، تبع تابعین، تمام لوگوں کے بالکل نام کے ساتھ میں بتایا اس میں. اور خود اس میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے بتایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ ثابت نہیں ہے. اب یہ تو ہو گیا میری، ابھی میں نے اس پہ ایک دلیل دی، ابھی میں نے صرف شروع کیا ہوں. انشاءاللہ اب آگے میں ڈھیروں دلیل دوں گا. 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ تو پھر میں اتنی بات تم ایک ساتھ بول لو گے تو میں جواب کس کا دوں گا؟ چلو ابھی اس کی 255 اور 256 کا جواب دے. ایسی دلیل ہوتی ہے. اچھا 255 اور 256 کا جواب. انہوں نے کہا اب تو میں جواب کس کا دوں گا بھائی؟ ایک تو مان لو نا، جمہور آپ نے خود کہا، اس نے کہا، اچھا انہوں نے کہا، جمہور لوگ نے کہا ہے، آپ ایک ہی بات پہ، اور اس پہ تو ثبوت بھی نہیں ہے کہ رکوع کا رفع دین. اچھا بتائے جامع ترمذی 257 سے رکوع کا رفع دین منسوخ ہوتا ہے، کہاں لکھا ہے؟ چلے بتائے، اتنا ہی بتا دے خالی. منسوخ جو ہوتا ہے وہ دوسری حدیث ہے. تو پھر اس حدیث سے کیا استدلال ہے وہ تو بتائے. بتا تو دیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھائی صحابی نے اور صرف ایک ہی بار ہاتھ اٹھایا. اچھا اس میں رکوع نماز کا پورا ذکر کا ہے. وہی تو بات ہے کہ مطلب صرف رفع دین اللہ اکبر کا اور صحابی چلے گئے. یہ انصاف کا قتل ہے، یہ انصاف کا قتل ہے. فاروق بھائی سنیے ابھی میں نہیں، ابھی آپ کو ایک بات کے لیے میں روکتا ہوں، اس کے بعد آپ پھر ڈھیروں بات کریں. ارے میری بات ایک بات کرنے دو، پھر آپ کافی ٹائم تک بات کرو، مجھے کچھ ایشو نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، لاسٹ بات، آپ جب حدیثیں بتاتے ہو نا، جیسے آپ نے دوسری بھی حدیثوں سے آپ کے اکابر لوگ اور دوسرے کافی لوگ احناف سے جو استدلال کرتے ہیں نا، تو اس میں عدم ذکر بیان کر کے کہتے ہو کہ بھائی دیکھو اللہ کے نبی نے رفع دین نہیں کیا. جس بات کا بیان نہیں ہونا اس بات کی تم نے دلیل بناتے ہو کہ دیکھو رفع دین نہیں کیا. ابھی اس میں تو آپ خود مان رہے ہو کہ اس میں نماز مکمل نہیں ہے، پوری نماز ہے ہی نہیں. اب جب آپ ہی کی یہ ضابطہ ہے کہ سنے بھائی ابھی میری بات سنیں جھوٹ بولتے جاؤ اور میں سنتے جاؤں ابھی آپ کے اکابر عدم ذکر کو بیان کرتے ہیں کہ عدم ذکر جو ہے دلیل ہوتی ہے. اب اس میں عدم ذکر ہے، صرف نماز میں صحابی پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور پوری نماز کا ہی ذکر نہیں ہے، اور اس میں عدم ذکر نہیں دکھا. ابھی آپ کو اس میں عدم ذکر نہیں دکھا ہے. جھوٹ بولنا تمہارے یہاں پر فرض اعظم ہے. نہیں، اس میں عدم ذکر کی دلیل اس میں آپ ابھی بتاؤ، اس میں نہیں ہے کیا نہیں مکمل. ہاں سنیے، ابھی آپ لوگ جو بتا، میں کس کا جواب دوں گا؟ تم کو خود ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تم بول کیا رہو. انہوں نے ایسا کہا پھر کچھ پڑھ رہے ہو. اچھا انہوں نے ایسا کہا پھر کچھ. اچھا انہوں نے ایسا کہا. اچھا مطلب ابھی آپ کو بات کر لو. چلیے ابھی آپ کو کافی نہیں ہے تو ابھی اور دلیل سننا ہے، اور بتاؤ. دلیل تو ابھی میں دوں گا نا. مسند حمیدی کی ایک دلیل دیتا ہوں میں. ارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پہ بات کرو نا، اللہ کے بندے، جس پہ ہم نے بات طے کری تھی. ارے تو وہ تو حدیث بتا دیا نا. اب اس حدیث کو اگر تم حدیث کا انکار کر رہے ہو، منکر حدیث بن رہے ہو، تو ہم دوسری اور حدیث پیش کریں گے.
اس کے منکر ہر بنو گے حدیث تو پہ تیسری بات حدیث میں پیش کروں کروں گا، گا، لیکن انشاءاللہ پہلے اس مکمل کے یہ منکر بات بنو ثابت گے ہو جائے عبداللہ بن تو مسعود کی چوتھی جو آپ حدیث پیش کروں گا، دلیل اس کے پیش کر منکر رہے بنو ہو، گے پانچویں تمام حدیث جمہور پیش کروں گا، محدثین کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے اور یا ہر حدیث غلط کا ہے؟ تم اگر انکار کر دو گے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب جب تم انکار ہی کر دو گے تو انکار کرنے والے کو منوا تھوڑی سکتے ہیں ہم تو دلیل بتا سکتے ہیں، صرف منوانا اچھا ہمارا کام نہیں ہے۔ سنیے، آپ مجھے کیا بتا رہے ہو کہ رفع دین منسوخ ہو گیا نا؟ اس میں کہاں الفاظ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ رفع دین جو ہے ابھی ترک ہو گیا ہے؟ میں نے کب کہا رفع دین منسوخ ہو گیا؟ تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں یہ کرتے ہو پورے رفع دین؟ آڈیو میں اگر میں نے کہا ہو اس حدیث میں کہ رفع دین منسوخ ہو گیا تو مجھے نکال کے بتاؤ، اپن 1 لاکھ روپے کی شرط لگاتے ہیں۔ اچھا، رفع دین منسوخ نہیں ہوا ابھی مطلب 40 آپ مانتے ہو؟ مطلب تم مان رہے ہو کہ تم نے جھوٹ بولا؟ مطلب آپ مان لیے رفع دین منسوخ نہیں ہوا؟ الحمدللہ ایک بات ناظرین، بتاؤ، ایک اور ایک میں بات نے ابھی ثابت ہو گئی، فاروق منسوخ رضا کا لفظ قادری نے استعمال مان نہیں لیا، کیا ہے ابھی تک۔ یہ مان لیا، یہ ارے خود بھائی کہہ میں نے رہے ہیں لفظ کہ ہی رفع دین استعمال نہیں منسوخ کیا ابھی نہیں تک میں ہوا، نے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ارے تو 40 پھر منٹ کی گفتگو ہوئی، 1 منٹ اگر تم مجھے بتا دو کہ میں نے حدیث نمبر 257 ترمذی میں یہ حدیث پیش کر کے بولا ہو کہ جو رفع دین منسوخ ہو گیا، جیسا کہ تم نے میرے اوپر جھوٹ باندھا، جو کہ تمہارے فرقے میں فرض اعظم اور توحید ہے جھوٹ بولنا، تو میں تم کو 1 لاکھ دوں گا، اور اگر تم نہیں بتا پائے تم مجھے 1 لاکھ دو گے۔ چلیے چلو میں بتا، ہاں چلیے، ابھی آپ نے چلو جو میں فون حدیث، کٹ کرتا ہوں، پھر سے آڈیو سننا، اور میں نے وہ حدیث پیش کر کے بھائی تمہیں بات منسوخ کا کرنا اگر ہے تو لفظ آؤ کرو فاروق بھائی۔ تو سنو، جھوٹ کیوں عبداللہ بول بن رہے ہو یار؟ مسعود، میں بول رہا ہوں مت سنو ابن سنو تیمیہ کی طرح جھوٹ بولو، مت ابن بھائی، عبد الوہاب نجدی کی طرح بات جھوٹ ادھر بولو۔ ادھر مت لے کے جاؤ یار، میں نے تو لاسٹ ٹائم آپ نے بولے تھے دیکھو ادب سے بات تو ہوئی، میں نے ادب کے تو دائرے میں ادب بات ہی ہوئی۔ ہے، مطلب جھوٹ بولنا، میں جھوٹ نے بولنا تمہیں توحید ہے ابھی تمہارے کوئی یہاں پر؟ القاب دیا بھی نہیں، کوئی نام سے سر تمہیں جھوٹ بولنا یہ کیا بھی نہیں دیا توحید ہے بھائی، تم تمہارے یہاں پر؟ مجھے یہ کر رہے ہو، ہمارے یہاں پر مطلب جھوٹ وعدے بولنا کی بے خلاف ادبی ورزی ہے، بھی کرتے ہو کیا تم لوگ؟ ہمارے یہاں پر جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ ہے، اللہ کے چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی روکا ہے میں نے جھوٹ بولنے ایک سے۔ دلیل دیا تھا، ابھی مشکات سے جھوٹ بھی میں بولنے آپ کو والا بتا سکتا منافق ہوں، ہے، مشکات میں بھی ہے جھوٹ نہیں بولنا۔ عبداللہ بن اب مسعود جو رضی اللہ منسوخ عنہ والی کی دلیل میں حدیث۔ دیتا ہوں تم کو، بس کتنا بولے گا؟ ارے تو پھر عبداللہ بن مسعود کی ان کی ہاں، حدیث پہ بات کرو نا بھائی، پہلا اب آپ ثابت منسوخ تو کی کرو۔ بات کی ہے نا تم نے، تو میں اچھا منسوخ والی حدیث اچھا، دے رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کیا استدلال کرتے ہو، کیا حکم لگتا ہے وہ تو بتا دیا بتائے فاروق بھائی۔ 3 بار بتا دیا میں نے، بس زیادہ بتا کے مطلب نہیں ہے۔ کیا بتائے کیا بتائے آپ وہ نے؟ سن لینا پھر سے، پبلک بھی سن لے گی۔ اب منسوخ جس حدیث جو حدیث سے منسوخ ہوا رفع دین وہ یہ ہے، نسائی شریف حدیث نمبر 1185، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نماز میں ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا انہیں کیا ہوا ہے کہ نماز میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، گویا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اس حدیث سے رفع دین منسوخ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کرنے کا حکم کبھی نہیں دیا۔ کوئی بھی یہ ثابت کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی حدیث لے لو، ضعیف سے ضعیف لے لو یا منقطع حدیث بھی لے لو، من گھڑت حدیث بھی لے لو، کسی حدیث سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کرنے کا نماز میں حکم دیا ہو۔ اللہ کے نبی نے کبھی حکم دیا ہی نہیں، لیکن ہاں رفع دین کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ تو ہماری دلیل یہ ہے کہ بہت سے کام پہلے ہوتے ہیں، بعد میں اللہ کے نبی منع کر دیتے ہیں، تو جو اللہ کے نبی جو کام منع کر دیں وہ دلیل بنتی ہے، اور اس سے پہلے جو کام ہو رہے تھے وہ اس منع کرنے کی وجہ سے منسوخ ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے، نسائی شریف حدیث نمبر 1185 سے رفع دین کرنا نماز میں منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ منسوخ کی دلیل ہے ہماری۔ بولو۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام سنی بریلوی اور دنیا کے تمام مسلمانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ
کہاں گئے وہ لوگ جو اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں؟ اور وہ کہاں گئے جو بڑے بڑے پلیٹ فارم پر بیٹھ کے یوٹیوب وغیرہ پہ، سوشل میڈیا پہ اور تمام جگہ بیٹھ کر مناظرہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نبی کے لیے گستاخی کرنا؟ آج اتنی بڑی گستاخی ہو رہی ہے. میرا تمام لوگوں سے کہنا ہے، وہ تمام لوگ جو بڑے بڑے مناظر ہے اور ایک دوسرے کو الزام لگاتے ہیں تم رسول اللہ کے گستاخ ہو، آج یہ شخص فاروق رضا قادری جو اپنی جماعت کی دفاع میں کہتا ہے کہ اللہ کے وہ کہاں گئے سنی بریلوی جو کہتے ہیں کہ بھائی نماز میں اللہ کے رسول کا خیال آ جانا، گدھے گھوڑے اور نہ جانے کیا کیا یہ باتیں خود ان لوگوں نے ہی کہی ہے. کہاں گئے سنی بریلوی لوگ؟ آج یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ من ذالک پہلے شریر گھوڑے والے جیسا عمل کرتے تھے. خود حدیث میں ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم سرکش گھوڑوں جیسا عمل کر رہے ہو. آج یہ شخص نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دے رہا ہے شریر گھوڑے والے جیسی. کہاں گئے وہ لوگ جو محبت کا دم بھرنے والے لوگ؟ آج یہ نبی کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے. قرآن میں آیا ہے کہ یہ نبی جو تمہارے لیے نمونہ ہے. ٹھیک ہے، آج میں ان سے ٹھیک ہے اسی حدیث پہ میں بات کرتا ہوں بھائی، جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی نہیں رکو، میری بات میں بیچ میں مت ٹوکو. میں تو بولا شاید اتنا رو کے آج شیعوں کی جگہ تم ہی ماتم کر رہے ہو. زیادتی ہے یار، دیکھ لو میرے بیچ میں. رو کیوں رہے ہو؟ ٹھیک ہے، رونے کے لیے تھوڑی میں بات کر رہا ہوں. رونا ہے تو بھائی شیعوں کے ماتم میں جاؤ، رو رہا ٹوکو نا یار. میں تمہارے بیچ میں بات نہیں کیا تھا فاروق. کہاں گئے ہوا تو مجھے کیا معلوم کہاں گئے بھائی، میں کیسے بتاؤں کہاں گئے وہ؟ ہائپر ہو رہے ہو بھائی. ارے میں نے بولا تھا ٹاپک ٹو ٹاپک بات کرنا ہے. کہاں گئے بولا آپ؟ اتنا کیا ہے یہ نکل رہی ہے تمہاری، اتنی چیخیں نکل رہی ہے. ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں، اللہ کے رسول اللہ کے رسول کو گدھے گھوڑے سے کمپیئر کرنے والے لوگ، نماز میں نبی کا خیال گدھے گھوڑوں سے کمپیئر کرنے پہ لڑنے والے لوگ، نبی کی گستاخی پہ بڑے بڑے مناظرہ کرنے والے لوگ، آج یہ فاروق رضا قادری کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ تم گھوڑوں جیسی حرکت کر رہے ہو، شریر گھوڑے جیسی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریر گھوڑے کی تشبیہ دے رہے ہیں کہ ان کی طرح یہ کرتے. تو آپ کا استدلال اس حدیث سے یہی اللہ کے رسول پہلے شریر گھوڑے جیسی حرکت کرتے تھے. آپ کا اس حدیث سے کیا استدلال ہے؟ حدیثوں سے نفرت کرتے ہو. اب آ جاؤ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے. آپ پہلا آپ نے کہا، پہلی بات تو حدیثوں سے نفرت کرنا چھوڑو بھائی. میری باری میں اگر آپ بات کریں گے تو پھر ناانصافی ہے. ارے تو پھر تمہیں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو. ابھی انہوں نے کہا اس حدیث سے رفع دین منسوخ ہوتا ہے. اب میں ان سے پوچھتا ہوں، آ جاؤ حدیث کی طرف. پہلے سے پوچھتے ہیں، پہلا تو انہوں نے نبی کو جو گھوڑے کے ساتھ تشبیہ دی، گھوڑے کے ساتھ تشبیہ دی. میں پوچھتا ہوں بھائی بڑے بڑے مناظر کہاں مر گئے، کہاں منہ چھپا لیے شخص نے اللہ کے نبی کو گھوڑے کی ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. اور یہی لوگ بیٹھ کے مناظرہ کرتے نبی کا خیال آ جانا نماز میں. بھائی کہاں گئے گھوڑے، شریر گھوڑے کی جیسی تشبیہ دے رہے ہیں. نہیں معلوم کہاں گئے. انشاءاللہ یوٹیوب پہ یہ ویڈیو ڈال دی جائیں گی تو کہاں گئے پتہ لگ جائے گا، پتہ لگ جائے گا. چلے یوٹیوب پہ یہ ڈال دی جائیں گی، آپ سن لینا کہاں گئے. وہ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے انشاءاللہ کہاں گئے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بات پہ مت ٹوکے بھائی. ابھی میں پوچھتا ہوں، نہیں ارے بھائی آپ بولنے کا دے رہے ہو، آپ بولنے نہیں دے رہے ہو، آپ بولنے ہی نہیں دے رہے ہو. میرے بیچ بیچ میں بات کر رہے ہو، تو بات ہی نہیں کرنے دے رہا ہے. بات کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے آپ کو؟ بات ختم کرنا ہے؟ ارے تو ماتم 5 منٹ سے ماتم کر رہے ہو فاروق بھائی. آپ نے جب باری پہ بات کی تو آپ نے جب بولا نا ریاض بول دو میری بات ختم ہو گئی تو میں خاموش ہو گیا. میں پھر بولنے لگا، 2-4 باتیں بولی، اجازت پہ میں نے بات کرنا شروع کیا. ابھی آپ خاموش رہے نا میری بات کی اجازت نہیں دیا تھا، ماتم کرنے کی اجازت نہیں دیا تھا میں نے. چلیے جو تم نے حدیث پہ سنو، میری باری ہے. حدیث پہ تم نے جو 3-4 باتیں جو بولی ہے نا، تم نے بولی ہے نا ماتم کرتے کرتے. ہو سکتا ہے ماتم کرنے میں تم اتنے مغن ہو کہ کیا بولا وہی نہیں تم کو معلوم. تب اب تم اتنا لمبا لمبا بول دو گے تو میں کیا کیا جواب دوں گا. اسی لیے بولا ایک ایک چیز پہ بات کرو نا. اچھا تم نے بولا ہائے سینہ پیٹ کہاں گئے وہ لوگ،
جو گستاخی کا فتوا دیتے ہیں، ہائے ہائے ایسا بولا نا تم نے. چلو ٹھیک ہے، شیعہ آج تم سے خوش ہو گئے ایک دم. دوسرا، تم نے کہا کہ یہ گستاخی ہے. تم نے کہا اگر یہ گستاخی ہے تو امام نسائی گستاخ ہوئے. اچھا، سیاہ ستہ کو چھاپنے والے وہابی ہیں، سعودی عربیہ سے بھی چھپی ہوئی ہے، وہ گستاخ ہوئے وہابی. اچھا، تمہارا البانی جس نے اس کو صحیح کہا حدیث کو، وہ گستاخ ہوا. اچھا، تمہارے مدرسوں میں، مسجدوں میں، سینٹروں میں یہ حدیث کی کتابیں ہیں، تو وہ کتابیں منگوا کر خرید کر تم لوگوں نے گستاخی کی، تو سب سے بڑے گستاخ تو تم لوگ بن گئے اپنے ہی فتوے سے. دوسرا کہ اللہ کے نبی کی حدیث کو معاذ اللہ تم نے گستاخ بنا دیا، مطلب اللہ کے نبی کی حدیث گستاخ ہو گئی معاذ اللہ تمہارے نزدیک. یہ ڈبل گستاخ تم لوگ ہو گئے. تیسرا پھر جھوٹا الزام لگایا کہ فاروق نے بولا. میں نے کچھ نہیں بولا، میں نے حدیث پڑھا. حدیث کیا ہے کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نماز میں ہاتھ اٹھا رہے تھے. آپ نے فرمایا انہیں کیا ہوا ہے کہ نماز میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، گویا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں. نماز میں سکون اختیار کرو. میں اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ کے بتا رہا ہوں، تم حدیث کو گستاخ بتا رہے ہو. چلیے، اللہ کے نبی روک رہے ہیں کہ بھائی نماز میں ہاتھ مت اٹھاؤ، تم بول رہے تھے تو اللہ کے نبی کی گستاخی ہو گئی. اب اللہ کے نبی نے بولے، اللہ کے نبی کی گستاخی کیسے ہو گئی؟ اچھا، اگر یہ گستاخی ہے تو کون کون سے محدثین نے، مفسرین نے، اماموں نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ یہ تو بھائی گستاخ حدیث ہے. ہائے 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 ہائے، سینہ پیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہا ہوں میں. اللہ کے نبی نے روکا ہے کہ نماز میں رفع یدین مت کرو. ہاں، اب بولو، ماتم نہیں کرنا. چلیے بھائی، میں نے، ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے بالکل پیشنس رکھا جب یہ بات کر رہے تھے. میں کچھ بھی بلبلایا نہیں، کچھ بھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں نے ایک بھی بات جھوٹ نہیں بولا. جو تم نے بولا تھا وہی دہرایا میں. کی بوکھلاہٹ بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنا انداز بیان کر رہا ہے کہ اسے چٹکے لگ رہے ہیں، اچھل رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں بتاتا ہوں کہ یہ خود کہہ رہا ہے. لاسٹ ٹائم میں اسی لیے فون کر دیا، اللہ کے واسطے یہ اپنے جملے واپس لو. چٹکے لگ رہے، اچھل رہے، جملے واپس لو پہلے. ہاں، آپ کو ناراضگی ہو رہی نا میں کہہ رہا ہوں تو چلو میں ناراضگی میں اپنے الفاظ بدل دیتا ہوں. آپ ناراض ہو رہے ہو، ٹھیک ہے، اس میں بدلتا ہوں. آپ ناراض ہو، سوری بولو پہلے. سوری بولو کہ جملے یہ کیا ہے بھائی؟ دیکھو بھائی، اگر میری ذات سے تمہیں غلط جملے بولوں گا تو میں تم سے معافی مانگوں گا. فاروق بھائی، اگر میری ذات سے تمہیں کچھ تکلیف ہوئی نا، پہنچی نا بھائی، میں معافی مانگتا ہوں. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں نو انٹرفیئر، اس میں کچھ بھی آپ رد و بدل کریں گے تو کوئی برداشت نہیں ہے. تمہارے ابھی میری باری پہ میں بات کروں یا پھر کیا کروں فاروق بھائی؟ آپ ہمیشہ میری باری پہ اتنا باتوں کو کھینچ لیتے ہو یار. کہ میں نے جو جملے بولا کہ اچھل رہا ہے، آگ لگ رہی ہے، چٹکا لگ رہا ہے، یہ جملے میری عادت ہے ایسا بولنا. اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. آپ نے اگر میں اس بات، سنیے نا، سنیے، میں اگر کی سکھائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کروں گا. اگر میں نے آپ کو گستاخانہ یہ بات کہی ہے تو سب سے بڑے گستاخ آپ ہیں، کیونکہ آپ کو ڈبیٹ کے اصول ہی نہیں پتا ہے. آپ جب بھی میری باری آتی ہے آپ اپنی بیان بازی شروع کر دیتے ہو، تقریر شروع کر دیتے ہو. جب آپ نے اپنی تقریر شروع کری نا، تب میں نے آپ کو کہا بھائی آپ کو اتنے چٹکے لگ رہے ہو. آپ خاموش رہو، خاموش رہو، آگے بات نہیں کروں گا میں. بات کرو نا بھائی. میں نے تھوڑی تمہارے سے، میں نے یہ کہا کہ بھائی تم بات کرو گے تو پھر نہیں، کوئی بات نہیں بھائی، وہ عوام کو پتا ہے. ابھی آگے تو اور اس سے زیادہ بڑا تمہارے لیے بہت کچھ تھا، لیکن تم اگر اتنے میں کافی ہو گئے تو یو کین گو بھائی، یو کین گو. میں نے کیا بولا تھا؟ علمی بات ہوگی تو علمی بات ہوگی نا. ابھی ڈر کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ علمی بات ہی ہوگی نا. یہ علمی بات ہے، مطلب تمہارے
ارے فرقے اللہ میں کے ایک ہی باتیں بندے، ہیں، میں چٹکے لگ رہے میں یہ کود کہہ رہا ہے بھی رہا چل ہوں رہا ہے، اپنی ذات سے، اگر یہ میرے تمہارے سے مولوی کچھ سکھاتے ہیں تمہیں تم کو۔ تکلیف پہنچی ہے نا فاروق بھائی، چلو معذرت، اگر میری ذات سے اگر کی تمہیں کچھ باتیں نہیں تکلیف، ہے، اگر نہیں پہنچی ہے جو تم نے جملے بولے، اگر کی باتیں نہیں ہے، اور تم رسول اللہ شرطیاں صلی اللہ نہیں علیہ ہے، وسلم کو جو گھوڑے کے ساتھ تشبیہ دے رہے میں ہو نے کہ نہیں دی، وہ، اللہ کے نبی نے ہاں، خود کہا ہے، ارے تو اس پہ تو میں پھر بات جھوٹ کر رہا بولتے ہوں، ہو، تمہاری گستاخی اللہ کے بڑی رسول کے بے ساتھ شرم ہو وہ یار۔ قابل برداشت، اور میں جب اللہ کہوں کے تو نبی کے آپ جملے بول آپ رہا کی ہوں، ذات کے لیے اللہ لڑ کے رہے نبی ہو، کے جملے گستاخی نہیں ہو گئے۔ آپ اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہو، اللہ کے رسول کی اللہ کے ذات نبی کوئی نے نہیں معاذ آپ کے لیے، اللہ کے نبی ہاں؟ نے معاذ اللہ اپنی خود کی گستاخی کی ہے۔ کیسے استغفر بدترین اللہ، فرقے والے ہو تم لوگ۔ ایسا بولو، یہ ابھی یہ جاہل نے تم یہ بھی نہیں بات بولا نا کہی ہے ابھی۔ بھائی، یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں آپ اپنی باری پہ بات کرو اور مجھے اپنی باری پہ بات تو کرنے پھر دو۔ بھائی یہ دم دبا کے بھاگ جاؤ، یہ اچھل رہے ہو، یہ چٹکا لگ اللہ رہا ہے، اکبر کبیرہ، یہ یہ تمہارے انسان فرقے کبھی میں بات مطلب کو ایک آگے دم نہیں بڑھنے علمی دینا۔ باتیں ہیں نا تمہارے فرقے کی، بھر بھر کے علم ایسا ٹپک رہا ہے، مطلب ایسا علم ٹپک رہا ہے کہ تو پوچھو مت۔ ناظرین، میں یہ ان سے کہہ رہا تھا کہ ہاں، آپ ٹاپک نے ٹو جو خود ٹاپک بات کہا کرنا، علمی کہ بات کرنا۔ صحابہ اکرام نماز میں ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، میں نے خود اور نہیں کہا، حدیث پڑھا، حدیث میں ہے۔ ارے تو میں وہی کہہ رہا ہوں، حدیث سے ہی جملوں بات کو کی ہے نا۔ صحیح سے استعمال کرو، میں نے نہیں کہا، حدیث میں ہے۔ ارے بھائی، اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے۔ میں نے بولا کہ سنیے، تم نے کہا نہیں نا، جو تم ارے نے حدیث پیش کی اس کے میں اندر ہے۔ انکار، ارے باتوں کو کیوں فضول میں کیوں کھینچ باتوں رہے کو ہو ایسی یار، تول فضول رہے ہو باتیں باتوں۔ کر کیوں رہے ہو تم؟ چلیے اب میں کہتا ہوں کہ حدیث آپ میں نے، ہے، بولو۔ ارے آپ بھائی نے جو بس حدیث کرنا، پیش بھائی کی بس کرنا، اس بات حدیث میں آگے ایسا بڑھانا ہے لکھا تو ٹھیک ہے، وہ ورنہ بولو۔ پھر مجھے بھی سونا ہے بھائی، نماز کے لیے تیاری کرنا ہے، نماز نماز کے تم بیچ پر فرض نہیں ہے، ایمان لانا فرض ہے۔ فضول بات نہیں۔ اب تم یہ تو کیوں ادھر گستاخانہ ادھر کیوں جا رہے باتیں ہو کریں پھر؟ گے، چلیں گے؟ تو پھر کیوں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو؟ بولا آپ مت کرو نا کون ادھر ہوتے ادھر کی بات۔ اللہ اور بندے کے بیچ میں اس کی نماز کو چھڑوانے والے؟ کیا حق ہے اسلام میں سب سے پہلا فرض ایمان تمہیں لانا حق ہے۔ کیا ہے؟ تمہیں حق کیا ہے اسلام میں نماز سب سے چھڑانے پہلا کا؟ فرض ایمان لانا ہے، بنا ایمان کے کوئی عمل قابل قبول تو نہیں ہے۔ تم نے میرا دل چیر کے دیکھا میں نے ایمان لایا نہیں لایا؟ نہیں، تمہارے عقیدے دیکھا، کفری عقیدے ہیں۔ تو تم جو رسول اللہ کی سنت کو گھوڑے کے ساتھ تشبیہ دے رہی ہے، میں عقیدہ نے اچھا کہا ہے؟ دیا، میں جھوٹے انسان، حدیث میں خود اللہ کے نبی نے کہا، میں کتنا بھائی، جھوٹ بولوں گی؟ بات آگے بڑھانا ہے تو ہاں بول دو، ورنہ میں فون رکھ کے مجھے تو بھائی نماز جھوٹ بولنا، وطر کی جھوٹ نماز بولنا پڑھنا ہے بند بھائی، کرو، مجھے وطر کی علمی نماز بات کرو، پڑھنا ہے۔ جھوٹ بولنا اگر بند تمہیں کرو، علمی بات کرو، بات کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کرو میں نا، فون رکھتا ہوں بھائی، علمی ٹھیک بات ہے؟ کرو، جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ بولنا علمی بات نہیں ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اللہ نے منع فرمایا۔ جھوٹ نہیں بولنا، حدیث میں لکھا ہے، انہوں نے جو میں نے حدیث نہیں سے بولا۔ انہوں نے جو حدیث سے پڑھا، انہوں نے خود پڑھا کہ اس میں لکھا ہے کیا ہاں نماز میں صحابہ اکرام ہاتھ اٹھا رہے تھے، تو اللہ ہاں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہو گیا کہ تم شریر گھوڑوں کی طرح ہاتھوں کو اٹھا رہے۔ اب اس ہاں بات کو یہ خود کہہ رہے کہ یہاں سے رفع دین منسوخ ہو گیا، مطلب پہلا یہ مانتے تھے یہ نبی کی سنت تھی، اب اس بات سے یہ خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ مطلب معذرت کے ساتھ یہ خود میں نہیں الفاظ کہتا، ادا کر رہا ہے کہ حدیث رسول میں لکھا اللہ ہے۔ نے خود نے حدیث میں لکھا، اور کہہ رہا ہے کہ محدثین نے بھی کہا اس طریقے سے ان پہ بھی گستاخانہ بات جاتی ہے۔ ارے بھائی، محدثین نے اسی بات کی وضاحت اسی کے اگلے ترک میں کی کہ وہ سلام کے اگلے وقت ہاتھ ترک اٹھائے۔ کی بات ہی نہیں ارے کرنا ہے مجھے، بھائی، میرے بیچ میں مت بولو اللہ کے نہ بندے۔ یہ جو اپنی عوام کو تم بیوقوف بناتے ہو نا، وہ اپنی عوام کو بناؤ۔ فاروق بھائی، میں آپ کے وقت میں نہیں اگلا بات کر ترک رہا اور تھا بھائی، پچھلا ترک اس پر بات ہی نہیں ہے میری فاروق حدیث بھائی پر، میں آپ کے بیچ میں نسائی نہیں شریف بات پر۔ کر رہا تھا، آپ تو کیوں میں بھی بولتے تو ہو وہی بول یار؟ رہا ہوں کہ جو حدیث پہ میں بات کر رہا ہوں اس پر بات فاروق بھائی، کرو۔ آپ کتنا وقت بات کرنا چاہتے کر لو، چلو یار، مجھے میرے بات آپ وقت میں کو کرنی مت ہے، ٹوکو یار۔ سنن ہاں چلو، نسائی میں کر رہا ہوں، شریف ابھی خاموش رہو، خاموش رہو، حدیث نمبر سنیے 1185 تو۔ نمبر حدیث پر میں بات کر رہا ہوں۔ ارے بھائی میں بس کرو نا یار۔ میری یہ دلیل ہے، اب اگلا ترک تمہاری دلیل ہو سکتی ہے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے تمہاری دلیل سے، چلیے مجھے اب کوئی میں پرابلم کہتا نہیں ہے ہوں، تمہاری دلیل سے۔ سنیے، اب میں یہ کہتا ہوں، چلو انہوں نے جو استدلال کیا اس حدیث سے کہ رفع دین ترک ہو گیا ہے، منسوخ ہو گیا ہے، اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ
کہہ تو رہے کہ رسول اللہ نے خود کو گستاخ کی طور پہ کہا کہ شریر گھوڑے کی طرح حرکت. میں نہیں کہہ رہا ہوں، بول رہے اللہ کے نبی پہ یہ بات منسوخ کر رہے، ڈھکل رہے کہ نبی نے کہا. بھائی یہ لفظ نبی نے ادا کرے. اب میں ان سے یہاں سوال یہ گستاخی ہے تو معاذ اللہ تمہارے کہنے کے مطابق یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے معاذ اللہ اپنی گستاخی کر لی. دیکھیے نوٹ کریں یہ الفاظ نوٹ کریں، یہ الفاظ نوٹ کریں. مطلب یہ بات یہ نبی تک پہنچا رہا ہے، یہ خود پہنچا رہا اللہ کے رسول تک کہ اللہ کے رسول خود. تم نے بولا ہے، میں نے تھوڑی بولا ہے. اب سنیے، اب بات آگے بڑھیں. اب ماشاء اللہ اب لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ یہ دیوبندی بریلوی کب سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے. اب میں ان سے ابھی اسی حدیث پہ بات کرتا ہوں. سنیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہی حدیث ہے جس میں عبداللہ بن مسعود ہو گیا ختم ہوا، ابھی منسوخ والی حدیث پر بات. بھائی رکو نا، میں اسی کے تعلق سے بات کر رہا ہوں. یہ جو شریر گھوڑے کی، سنیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہلا نماز میں ہوتا ہی نہیں ہے. سنیے، آپ حدیث پڑھنے سے روک رہے ہیں مجھے. نہیں، آپ کہہ دو حدیث مت پڑھو، آپ کو اجازت نہیں ہے، میں رک جاؤں. حدیث کے منکر کیوں بن رہے ہو؟ آپ منع کر دو، حدیث نہیں پڑھی جائیں گی تو آپ منکر حدیث کیوں بن رہے ہو؟ صحابی رسول جب حدیث سے بھاگ کیوں رہے؟ پہلے اللہ کے رسول کو سلام کرتے تھے نماز کی حالت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے تھے. اب ایک مرتبہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہیں سے واپس آئے اور نماز کے حالت میں بھائی مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، عوام کو پتا ہے کون بوکھلا رہا ہے کون بھاگ رہا ہے. عبداللہ بن بھائی میں اس پہ آ رہا ہوں. پہلا منہج صحابہ سمجھنا ضروری ہے. صحابہ کا منہج ہی نہیں سمجھے، ہم کو منہج نہیں سمجھنا ہے، مطلب نہیں ہے. ہم محدث سے سمجھ لیں گے. صحابی رسول واپس لوٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز حالت میں سلام کیے، انہوں نے جواب نہیں دیا. صحابہ نے باقاعدہ پوچھا اللہ کے رسول. ہار گیا ڈبیٹ.